بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برا وقت ہمیشہ گزر ہی جاتا ہے، چیزیں ٹھیک ہو ہی جاتی ہیں، بس انسان کا ضرب دیکھنا ہوتا ہے۔ اللہ نے بھائیوں نے یوسف کو مارنا چاہا مگر ناکام رہے، باپ کی نگاہوں سے دور کرنا چاہا مگر محبت اور بڑھتی گئی، غلام بنا کر فروخت کر دیا مگر بادشاہ بن گئے۔ اس لیے لوگوں کی سازشوں اور تدبیروں سے تم پریشان نہ ہو، اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اللہ کی تدبیر اور چاہت کو کبھی بھی نظر انداز نہ کرو۔ پیٹ میں گیا زہر ایک کی جان لیتا ہے مگر کان میں گیا زہر کئی رشتوں کی جان لے لیتا ہے۔ اس لیے کان کے کچے مت بنو اور بغیر دلیل کسی کی بات نہ مانو، ورنہ پچھتاؤ گے۔ جس کے بارے میں کچھ سنو اس سے پہلے تصدیق کر لو، کیونکہ بدگمانی بہت بڑا گناہ ہے۔ جو رشتے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں یا ہم سے الگ ہو جاتے ہیں، ہم ساری زندگی انہی چہروں، لہجوں اور ناموں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں، ان میں محبت تلاش کرتے ہیں، مگر وہ حدت کہیں ملتی ہی نہیں۔ دروازہ دل کا ہو دماغ کا، ہلکا سا بھی کھل جائے تو دوسری جانب کچھ نہ کچھ ضرور دکھائی دیتا ہے۔ کمال کی بات یہ ہے کہ لفظوں سے خاموشی ٹوٹتی ہے اور لفظ ہی خاموش کر دیتے ہیں۔ سب سے اچھی طلب اللہ کی طلب ہے اور سب سے اچھی یاد اللہ کی یاد ہے۔ کبھی کبھی انسان کو وہ رشتے بھی تھکا دیتے ہیں جو اس کا سکون ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ روتے ہیں تو اس لیے بالکل نہیں کہ وہ کمزور ہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ مضبوط رہتے رہتے تھک جاتے ہیں۔ لوگوں کے پیچھے بھاگ کر دیکھو، ذلیل کر رکھ دیں گے۔ خدا کے پیچھے بھاگ کر تو دیکھو، تمہیں گرنے سے بھی تھام لے گا۔ اور پھر اللہ پر یقین میں وہ مقام بھی آتا ہے جب سب کچھ بگڑ جائے لیکن اللہ سنبھال لیتا ہے۔ لوگ منہ پھیر لیتے ہیں، مقدر ٹوٹ جاتا ہے، پھر انسان خود سے بات کرنا سیکھتا ہے، خود سے باتیں کرتے کرتے اللہ سے باتیں کرنے لگتا ہے، اور جب گفتگو میں اس کی ذات شامل ہو جاتی ہے تو ہر لفظ، ہر سسکی، ہر آہ میٹھی لگنے لگتی ہے، اور پھر وقت سدھرنے لگتا ہے، لوگ قریب آنے لگتے ہیں، مقدر بننے لگتا ہے، مگر تب ان سب کی طلب رہتی ہی نہیں۔ وہ وقت آزمائش کا ہوتا ہے، تمہاری آنکھیں راتوں کو گیلی ہوں گی، دل ہزار بار ٹوٹے گا، صبر آ ہی جائے گا، لیکن امتحان میں تمہیں ڈالا جائے گا، لیکن یہ وقت بھی گزر ہی جائے گا، کیونکہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو یہ مشکل تھوڑی ہی باقی ہے۔ پیارے دنوں کا انتظار ختم ہی ہونے والا ہے، جہاں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہوگی تمہارے ساتھ۔ بس اپنی دعائیں اور کوششیں جاری رکھو، صبر کے ساتھ اس پر یقین رکھو۔ وہ رب تمہیں جلد ایسے نوازے گا کہ تمہاری جھلسی ہوئی روح صحت یاب ہو جائے گی۔ وہ تمہاری ہجر زندگی میں اپنی رحمت کی ایسی بارشیں برسائے گا کہ تم ہر طرف بہار دیکھو گے۔ بس اس کی ذات سے نا امید نہ ہو، کیا پتہ جو تم مانگ رہے ہو وہ تمہیں اس نے عطا کرنا ہی ہو، مگر اس سے پہلے وہ تم سے بہت بڑے بڑے کام لینا چاہتا ہو سکتا ہے وہ تمہیں پہلے اپنے بہت قریب کرنا چاہتا ہو، تاکہ جب تم اپنی خواہش پا بھی لو تو اس رب کائنات کو بھول نہ جاؤ۔ ہو سکتا ہے وہ تمہیں تمہاری خواہش تب نصیب کرے جب تمہیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہو سکتا ہے نا کہ وہ تمہیں تمہاری خواہش کے ساتھ ساتھ
اور بھی بہت کچھ عطا کرنا چاہتا ہو۔ تو اس آزمائش کی گھڑی میں اپنے رب پر یقین رکھو۔ وقت سے پہلے کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ نے ہر چیز کا وقت مقرر کر رکھا ہے۔ وقت سے پہلے بھی دوڑنا نہیں چاہیے۔ کامیابی ملتی ہے آہستہ آہستہ قدم لینے سے۔ جو وقت سے پہلے دوڑ جاتے ہیں وہ خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں۔ بکھری چیزوں کو بکھرا رہنے دو، وقت آئے گا تو خود ہی وہ سنبھل جائیں گی۔ جو الجھ چکا ہے وہ سلجھ جائے گا۔ ہم خود کو خود ہی الجھا دیا کرتے ہیں، وقت سے پہلے چیزیں مانگتے ہیں۔ وقت کی رفتار بہت تیز ہے، لیکن آتا اپنے وقت پر ہی ہے۔ انسان کا اختیار کسی چیز پر نہیں ہے، اس کے پاس ایک نعمت ہے اور وہ ہے صبر۔ اس لیے انسان کو صبر سے کام لینا چاہیے۔ حسد کا کوئی علاج نہیں، کیونکہ آپ اللہ کے فیصلوں پر اعتراض کرنے کی جسارت کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے حسد ایک کینسر کے مانند ہے۔ جو اللہ کو چنتا ہے اللہ اسے چن لیتا ہے۔ وہ اتنا پاک ہے کہ جسے وہ چن لیتا ہے اسے پاک کر دیتا ہے۔ عشق والوں کو وہ اپنی راہ میں قربان ہونے کے لیے چنتا ہے۔ محبت والوں کو اپنی رضا میں راضی رہنے کے لیے چنتا ہے، اور صبر والوں کو اپنی راہ میں آزمائش کے لیے چن لیتا ہے۔ تم اپنے فیصلوں کے بعد آنے والے طوفان کو بھانپ نہیں سکتے، اس لیے تمہارے منصوبوں کو وہ توڑ دیتا ہے تاکہ تم سنبھل سکو۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم پر آنے والی آزمائش ہمارے لیے ہوتی ہی نہیں، اس کا مقصد ہی دوسروں کی اصل شکل دکھانا ہوتا ہے۔ جب سر جھکا لیا ہے خدا کے ہر حکم پر، تو پھر یوں اس کے فیصلوں پر سوالات نہ کیا کرو۔ انسان کی طاقت اور بساط اتنی ہے کہ وہ سانس لینے کے لیے بھی اللہ کی مرضی کا محتاج ہے۔ جب دعائیں قبول ہوتی نظر نہ آئیں تو سمجھ جاؤ اللہ تم سے رابطہ رکھنا چاہتا ہے۔ تو پھر بس اس پر بھروسہ رکھو، اس کے کن کا انتظار کرو۔ یہ دکھ بھی ختم ہو جائے گا، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ اللہ تکلیف اس لیے دیتا ہے کہ اس کا بندہ اس سے بات کرے۔ تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تمہارے لیے کیا کچھ سوچ رکھا ہے۔ تم نہیں جانتے اللہ نے تم تک تمہاری چاہت پہنچانے کے کتنے انتظامات کر رکھے ہیں۔ تم نہیں جانتے اس دیری کے بعد تمہاری ہر دعا قبول ہونی ہے جو تم مانگا کرتے تھے۔ تم نہیں جانتے جس کی ایک تجلی سے کوہ طور راکھ ہو جائے، اس کا ایک حکم سے کیا کیا ہو سکتا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ تمہارے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اس نے کیسی تدبیریں بنا رکھی ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ تمہیں توڑنے میں ہی اس نے تمہیں جوڑنے کا سامان تیار رکھا ہے۔ تم نہیں جانتے، اس لیے تم صبر کرو اور اس پر بھروسہ رکھو۔ جو تمہارا ہے وہ تمہیں ضرور مل کر رہے گا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔